سید المشائخ استاذ الصوفیہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ 3 صدی ہجری کے مشہور ولی کامل اور صاحب طریقت بزرگ تھے۔ آپ کی ولادت بغداد میں ہوئی۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ نامور صوفی بزرگ حضرت سری سکتی رحمۃ اللہ علیہ کے بانجے اور مرید تھے۔ آپ نے بیعت خلافت اپنے ماموں شیخ سری سکتی رحمۃ اللہ سے حاصل فرمائی۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ اپنے وقت کے شاہی پہلوان تھے۔ آپ کا خاندانی نام جنید، والد محترم کا نام محمد اور دادا کا نام بھی جنید تھا۔ دادا کے نام پر ہی آپ کا نام رکھا گیا۔ ابو القاسم آپ کی کنیت تھی۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ کے والد آئینہ سازی اور شیشہ گری کے آلات کی تجارت کیا کرتے تھے۔ تعلیم و تربیت آپ کے ماموں شیخ سری سکتی رحمۃ اللہ نے کی۔ شیخ سری سکتی رحمۃ اللہ چاہتے تھے کہ آپ فکر و سلوک کی منازل طے کرنے کے ساتھ ایک زبردست عالم دین اور فقیہ بھی بنے۔ چنانچہ 20 سال کی عمر میں حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ ایک اچھے فقیہ بنے اور فتوے بھی لکھنے لگے۔ آپ ریاضت و مجاہدے کرتے اور دنیا کے کاموں میں بھی مصروف رہتے۔ ان تمام حدود و شریعت کو سامنے رکھ کر فرمایا کرتے تھے کہ تصوف قرآن و سنت کا ترجمان ہے۔ جو شخص قرآن و حدیث اور سنت سے واقف نہیں وہ پیروی کے لائق نہیں۔ ایک وقت آیا کہ شیخ سری سکتی رحمۃ اللہ نے اپنی آرزو کو پورے ہوتے ہوئے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ کو روحانیت کے اتنے بڑے مرتبہ پر پہنچا دیا کہ شیخ سری سکتی رحمۃ اللہ جیسے کامل ترین بزرگ بھی آپ سے رائے اور مشورہ لینے لگے۔ آپ فرماتے ہیں کہ ایک بار میرے دل میں یہ خواہش پیدا ہوئی کہ میں شیطان کو دیکھوں۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں ایک روز میں مسجد کے دروازے پر کھڑا تھا کہ ایک آدمی آیا جو دور سے میری طرف دیکھ رہا تھا۔ جب میں نے اس کو دیکھا تو میں نے اپنے دل میں وحشت کا اثر محسوس کیا۔ جب وہ میرے نزدیک آیا تو میں نے پوچھا، اے بوڑھے تو کون ہے کہ میری نظر اثر و وحشت سے تجھے دیکھنے کا تاب نہیں لاتی اور تیری نصرت کی ہیبت کو میرا دل برداشت نہیں کرتا؟ کہنے لگا، میں وہی ہوں جس کو دیکھنے کی تیرے دل میں خواہش تھی۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں میں نے اس سے پوچھا وہ کون سی چیز تھی جس نے تجھے حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے باز رکھا؟ کہنے لگا، اے جنید آپ کا یہ خیال ہے کہ میں غیر اللہ کو سجدہ کر لیتا؟ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ میں اس کے کلام سے حیران ہوا اور اس کا کلام مجھ پر اثر کرنے کو ہی تھا کہ مجھے الہام ہوا، اے جنید اس کو کہہ دو تو جھوٹ بولتا ہے، اگر تو بندہ تھا تو رب ذوالجلال کے حکم کو انکار نہ کرتا۔ شیطان نے میرے دل کی یہ آواز سن لی اور چیخ ماری اور بولا، اللہ کی قسم تو نے مجھے جلا ڈالا، اور نظر سے غائب ہو گیا۔ ایک دن حضرت جنید بغدادی لوگوں کو واعظ یعنی نصیحت فرما رہے تھے کہ ایک کافر جوان جو مسلمانوں جیسا لباس پہنے ہوئے تھا مجلس میں آیا اور ایک کنارے پر کھڑا ہو گیا۔ بلند آواز سے کہنے لگا، اے شیخ، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد مبارک کا کیا معنی ہے کہ مومن کی فراست اور دنائی سے ڈرو کہ بے شک وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ اس کا یہ سوال سن کر میں نے کچھ دیر کے لیے سر جھکایا۔ بعد ازاں میں نے سر اٹھا کر اس سے کہا، اے جوان، اسلام قبول کر لے، تیرے اسلام لانے کا وقت آ چکا ہے۔ ایک دن حضرت جنید بغدادی بچپن کے ایام میں بچوں سے کھیل رہے تھے کہ آپ کے ماموں حضرت سری سکتی رحمۃ اللہ نے فرمایا، اے لڑکے، شکر کے بارے میں تم کیا کہتے ہو؟ آپ نے جواباً عرض کیا، شکر یہ ہے کہ انسان نافرمانی اور گناہوں سے بچے۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ میں ہمیشہ اس بات سے لرزاں ترسا رہتا تھا کہ کہیں مجھ سے کوئی نافرمانی سرزد نہ ہو جائے کہ ایک دن میں حضرت سری سکتی رحمۃ اللہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور جو کچھ ان کے لیے ضروری چیزیں ہو سکتی تھی وہ لے گیا۔ حضرت سری سکتی رحمۃ اللہ نے مجھے فرمایا، اے جنید، تیرے لیے خوشخبری ہے کہ میں نے اللہ تعالی سے دعا کی تھی کہ میرے جنید کو کسی طرح فلاح یاب اور توفیق یافتہ کی معرفت سے میرے پاس پہنچا دے، اور تم آ گئے۔ حضرت سری سکتی رحمۃ اللہ کے زمانہ آیات میں پیر بھائیوں نے حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ سے کہا کہ آپ ہمیں واعظ یعنی نصیحت فرمائیں تاکہ ہمارے دل راحت و سکون پائیں۔ آپ نے صاف انکار کر دیا اور فرمایا، جب تک میرے شیخ حضرت سری سکتی رحمۃ اللہ کا حکم نہ ہوگا میں کوئی بات کہنے کا مجاز نہیں رکھتا۔ ایک رات سو رہے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار پاک نصیب ہوا۔ دیکھا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، جنید، لوگوں کو واعظ کیا کرو،
اس لیے کہ تیرے بیان سے مخلوق کے دلوں کو راحت حاصل ہوگی اور تیرے بیان سے خداوند تعالیٰ ایک عالم کی نجات فرمائے گا۔ جب بیدار ہوئے تو دل میں خطرہ پیدا ہوا کہ میں اپنے مرشد کے درجہ سے اتنا بلند ہو گیا ہوں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے حکم دعوت فرمایا ہے۔ جب صبح ہوئی تو حضرت سری سکتی رحمۃ اللہ نے ایک مرید کو بھیجا کہ جب حضرت جنید بغدادی نماز سے سلام پھیریں تو ان سے کہنا کہ مریدوں کی درخواست تم نے رد کر دی اور انہیں کچھ نہ سنایا۔ مشائخ بغداد نے بھی سفارش کی، اسے بھی تم نے رد کر دیا۔ میں نے پیغام بھیجا، پھر بھی آمادہ آواز نہ ہوئے۔ اب جب کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم مبارک تمہیں ملا ہے، لہذا اس حکم کی تعمیل کرو، یعنی لوگوں کو واعظ و نصیحت کیا کرو۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ نے یہ حکم سنتے ہی جواب میں عرض کیا کہ حضور، میرے ذہن میں افضلیت کا خیال سمایا تھا، وہ جاتا رہا اور میں نے اچھی طرح سمجھ لیا ہے کہ حضرت سری سکتی رحمۃ اللہ میرے مرشد کامل اور آپ میرے تمام حالات سے آگاہ ہیں اور آپ کا درجہ ہر حال میں میرے درجہ سے بلند ہے، اور میں اس غلطی سے استغفار کرتا ہوں جو میں نے اس خواب سے پہلے اپنے متعلق سوچا تھا۔ فرماتے ہیں کہ میں حضرت سری سکتی رحمۃ اللہ کی بارگاہ عالیہ میں حاضر ہوا اور آپ سے عرض کیا، آپ کیسے جانتے ہیں کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خواب میں دیدار پاک فرمایا ہے؟ تو فرمایا، میں نے بھی خواب میں پیارے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیا ہے کہ تم سے فرما رہے تھے کہ جنید واعظ کیا کرو تاکہ اہل بغداد کو فائدہ ہو اور ان کی مراد بار آئے۔ ایک مرتبہ مکتب سے واپسی پر دیکھا کہ آپ کے والد گرامی برسرے راہ رو رہے ہیں۔ آپ نے وجہ پوچھی تو فرمایا کہ میرے رونے کا سبب یہ ہے کہ آج میں نے تمہارے ماموں کو زکوٰۃ میں سے کچھ دھرم بھیجے تھے، لیکن انہوں نے لینے سے انکار کر دیا، اور آج مجھے یہ احساس ہوا کہ میں نے اپنی زندگی ایسے مال کے اصول میں صرف کر دی جس کو خدا کے دوست بھی پسند نہیں کرتے۔ چنانچہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ نے اپنے والد گرامی سے وہ درہم لے کر اپنے ماموں کے ہاں پہنچ کر آواز دی، اور جب اندر سے پوچھا گیا کون ہے تو آپ نے عرض کیا، جنید آپ کے لیے زکوٰۃ کی رقم لے کر آیا ہے۔ انہوں نے پھر انکار کر دیا، جس پر حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ نے کہا کہ قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ کے اوپر فضل اور میرے والد گرامی کے ساتھ عدل کیا۔ اب آپ کو اختیار ہے کہ یہ رقم لیں یا نہ لیں، کیونکہ میرے والد گرامی کے لیے جو حکم تھا کہ حقدار کو زکوٰۃ پیش کرو وہ انہوں نے پورا کر دیا۔ یہ بات سن کر حضرت سری سکتی رحمۃ اللہ نے دروازہ کھول کر فرمایا کہ رقم سے پہلے میں تجھے قبول کرتا ہوں۔ چنانچہ اسی دن سے آپ ان کی خدمت میں رہنے لگے اور 7 سال کی عمر میں انہی کے امراء مکہ معظمہ پہنچے۔ پھر آپ نے بغداد شریف واپس آ کر آئینہ سازی کی دکان قائم کر لی، اور کچھ عرصہ کے بعد دکان کو خیر آباد کہہ کر حضرت سری سکتی رحمۃ اللہ کے مکان کے ایک حجرے میں گوشہ نشین ہو گئے۔ آپ فرمایا کرتے تھے کہ صوفی وہ ہے جو اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس طرح اطاعت کرے کہ اس کے ایک ہاتھ میں قرآن ہو اور دوسرے ہاتھ میں حدیث پاک ہو۔ ایک مرتبہ آپ عشوب چشم میں مبتلا ہوئے تو ایک آتش پرست طبیب نے آنکھوں پر پانی نہ لگانے کی ہدایت کی، لیکن آپ نے فرمایا کہ وضو کرنا تو میرے لیے ضروری ہے، اور آپ طبیب کے جانے کے بعد وضو کر کے نماز عشاء ادا فرما کر سو گئے، اور صبح کو بیدار ہوئے اور درد چشم ختم ہو چکا تھا، اور یہ ندا آئی کہ چونکہ تم نے ہماری عبادت کی وجہ سے آنکھوں کی پرواہ نہیں کی، اس لیے ہم نے تمہاری تکلیف کو ختم کر دیا۔ اور طبیب نے جب سوال کیا کہ ایک ہی شب میں آپ کی آنکھیں کس طرح اچھی ہو گئیں، تو فرمایا کہ وضو کرنے سے۔ یہ سن کر اس نے کہا کہ در حقیقت میں مریض تھا اور آپ طبیب، یہ کہہ کر وہ مسلمان ہو گیا۔ کسی نے 500 دینار آپ کی خدمت میں پیش کیے تو پوچھا کہ تمہارے پاس اور رقم بھی ہے؟ اس نے جب ہاں میں جواب دیا تو پوچھا کہ مزید مال کی حاجت ہے؟ آپ نے فرمایا اپنے 500 دینار واپس لے کر جا، کیونکہ تو اس کے لیے مجھ سے زیادہ حاجت مند ہے، اور میرے پاس کچھ بھی نہیں لیکن مجھے حاجت نہیں، اور تیرے پاس مزید رقم موجود ہے پھر بھی تو محتاج ہے۔ آپ فرمایا کرتے تھے کہ اخلاص کی تعلیم میں نے حجام سے حاصل کی ہے، اور واقعہ اس طرح پیش آیا کہ مکہ معظمہ میں قیام کے دوران ایک حجام کسی دولت مند کی حجامت بنا رہا تھا، تو میں نے اس سے کہا کہ اللہ کے لیے میری حجامت بنا دے۔ اس نے فوراً اس دولت مند کی حجامت چھوڑ کر میرے بال کاٹنے شروع کر دیا۔
اور حجامت بنانے کے بعد ایک کاغذ کی پڑیا میرے ہاتھ میں دے دی جس میں کچھ ریزگاری لپٹی ہوئی تھی اور مجھ سے کہا کہ اس کو اپنے خرچ میں لائیں۔ وہ پڑیا لے کر میں نے نیت کر لی کہ اب پہلے مجھے جو کچھ دستیاب ہوگا وہ میں حجام کی نظر کروں گا۔ چنانچہ کچھ عرصے کے بعد ایک شخص نے بصرہ میں اشرفیوں سے لبریز تھیلی مجھ کو پیش کی۔ وہ لے کر جب حجام کے پاس پہنچا تو اس نے کہا، میں نے تو تمہاری خدمت صرف اللہ کے لیے کی تھی اور تم مجھے تھیلی پیش کرنے آئے ہو۔ کیا تمہیں اس کا علم نہیں کہ اللہ کے واسطے کام کرنے والا کسی سے کوئی معاوضہ نہیں لیتا؟ کسی عورت نے اپنے گم شدہ لڑکے کے مل جانے کی دعا کے لیے آپ سے عرض کیا تو فرمایا کہ صبر سے کام لو۔ یہ سن کر وہ چلی گئی اور کچھ روز صبر کرنے کے بعد پھر خدمت میں حاضر ہوئی، لیکن پھر آپ نے صبر کی تلقین فرمائی۔ وہ عورت واپس ہو گئی اور جب طاقت صبر بالکل نہ رہی تو پھر حاضر ہو کر عرض کیا کہ اب تاب صبر بھی نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا، اگر تیرا قول صحیح ہے تو جا، تیرا بیٹا تجھے مل گیا۔ چنانچہ جب وہ گھر پہنچی تو اللہ کے فضل و کرم سے بیٹا موجود تھا۔ کسی مرید کے قلب میں وسوسہ شیطانی پیدا ہو گیا کہ اب میں کامل بزرگ ہو گیا ہوں اور مجھے صحبت مرشد کی حاجت نہیں، اور اس خیال کے تحت جب وہ گوشہ نشین ہو گیا تو رات کو خوابوں میں دیکھا کرتا کہ ملائکہ اونٹ پر سوار کر کے جنت کی سیر کرانے لے جاتے ہیں۔ اور جب یہ بات شہرت کو پہنچ گئی تو ایک دن آپ بھی اس کے پاس پہنچ گئے اور فرمایا، آج رات کو جب تم جنت میں پہنچو تو لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھنا۔ چنانچہ اس نے جب آپ کے حکم کی تعمیل کی تو دیکھا کہ شیاطین تو فرار ہو گئے اور ان کی جگہ مردوں کی ہڈیاں پڑی ہیں۔ یہ دیکھ کر وہ تائب ہو گیا اور آپ کی صحبت اختیار کر کے یہ طے کر لیا کہ مرید کے لیے گوشہ نشینی سمے قاتل ہے۔ ایک مرید سے مودب ہونے کی وجہ سے آپ کو بہت انس تھا، جس کی وجہ سے دوسرے مریدین کو بھی رشک پیدا ہو گیا۔ چنانچہ آپ نے ہر مرید کو ایک مرغ اور ایک چاقو دے کر یہ حکم فرمایا کہ ایسی جگہ جا کر ذبح کرو کہ کوئی دیکھ نہ سکے۔ کچھ وقفہ کے بعد تمام مریدین تو ذبح شدہ مرغ لے کر حاضر ہو گئے، لیکن وہ مرید زندہ مرغ لیے ہوئے آیا اور عرض کیا کہ مجھے کوئی ایسی جگہ نہیں ملی جہاں اللہ موجود نہیں تھا۔ یہ کیفیت دیکھ کر تمام مریدین اپنے رشک سے طائب ہو گئے۔ فرمایا کہ خطرے کی 4 قسمیں ہیں۔ پہلا خطرہ حق، جس سے معرفت حاصل ہوتی ہے۔ دوسرا خطرہ ملائکہ، جس سے عبادت کی رغبت پیدا ہوتی ہے۔ تیسرا خطرہ نفس، جس سے دنیا میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اور چوتھا خطرہ ابلیس، جس سے بغض و عناد جنم لیتے ہیں۔ فرمایا کہ 4000 خدا رسیدہ بزرگوں کا یہ قول ہے کہ عبادت الہی اس طرح کرنی چاہیے کہ اللہ کے سوا کسی کا خیال تک نہ آئے۔ فرمایا کہ تصوف کا مطلب اندر کی پاکیزگی ہے، اس لیے برگزیدہ ہستی ہی کو صوفی کہا جاتا ہے۔ اور صوفی وہ ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے خلیل ہونے کا درس لے، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام سے تسلیم کا درس لے، اور حضرت داؤد علیہ السلام سے غم کا درس لے، اور حضرت ایوب علیہ السلام سے صبر کا درس لے، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے شوق کا درس لے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اخلاص کا درس حاصل کرے۔ فرمایا کہ اللہ کے علاوہ ہر شے کو چھوڑ کر خود کو فنا کر لینے کا نام تصوف ہے۔ اور آپ کے ایک ارادت مند کا قول یہ ہے کہ صوفی اس کو کہتے ہیں جو اپنے تمام اوصاف کو ختم کر کے اللہ کو پا لے۔ فرمائے کہ عارف سے تمام حجابات ختم کر دیے جاتے ہیں اور عارف رموز خداوندی سے آگاہ ہوتا ہے۔ فرمائے کہ اخلاص کی تعریف یہ ہے کہ اپنے بہترین اعمال کو قابل قبول تصور نہ کرتے ہوئے نفس کو فنا کر ڈالے، اور شفقت کا مفہوم یہ ہے کہ اپنی پسندیدہ شے دوسرے کے حوالے کر کے احسان نہ جتائے۔ فرمایا کہ جو درویش اللہ کی رضا پر راضی رہے وہ سب سے برتر ہے، اور ایسے لوگوں کی صحبت اختیار کرنی چاہیے جو احسان کر کے بھول جاتے ہیں اور تمام غلطیوں کو نظر انداز کرتے رہیں۔ فرمایا کہ بندہ وہی ہے جو اللہ کے سوا کسی کی پرستش نہ کرے۔ فرمایا کہ ترک دنیا سے عقبہ مل جاتی ہے۔ اور پھر فرمایا کہ تواضع نام ہے سر جھکا کر رکھنے اور زمین پر سونے کا۔ دم مرگ میں آپ نے لوگوں سے فرمایا کہ مجھ کو وضو کرا دو، چنانچہ دوران وضو انگلیوں میں خلال کرنا بھول گئے تو آپ کی یاد آنی پر خلال کر دیا گیا۔ اس کے بعد آپ نے سجدے میں گر کر گریہ وزاری شروع کر دی، اور جب لوگوں نے سوال کیا کہ آپ اس قدر عابد ہو کر کیوں روتے ہیں، فرمایا کہ اس وقت سے زیادہ میں کبھی محتاج نہیں۔ پھر تلاوت قرآن مجید میں مشغول ہو کر فرمایا کہ اس وقت
قرآن مجید سے زیادہ میرا کوئی مونس و ہمدم نہیں، اور اس وقت میں اپنی عمر بھر کی عبادت کو اس طرح ہوا میں معلق دیکھ رہا ہوں کہ جس کو تیز و تند ہوا کے جھونکے ہلا رہے ہیں، اور مجھے یہ علم نہیں کہ یہ ہوا فراق کی ہے یا وصال کی، اور دوسری طرف فرشتہ اجل اور پل صراط ہے، اور میں عادل قاضی پر نظریں لگائے ہوئے اس کا منتظر ہوں کہ نہ جانے مجھ کو کدھر جانے کا حکم دیا جائے گا۔ اس طرح آپ نے سورۃ البقرہ کی 70 آیات مبارکہ تلاوت فرمائیں، اور عالم سکرات میں جب لوگوں نے عرض کیا کہ اللہ اللہ کیجئے تو فرمایا کہ میں اس کی طرف سے غافل نہیں ہوں۔ پھر انگلیوں پر وظیفہ خوانی شروع کر دی، اور جب دانے ہاتھ کی شہادت کی انگلی پر پہنچے تو انگلی اوپر اٹھا کر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی، اور آنکھیں بند کرتے ہی روح جسم سے پرواز کر گئی۔ آپ نے 582 ہجری میں وفات پائی۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سیدھی راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔